اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ الرحیق المختوم ایپیسوڈ 16۔ قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان دونوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی رہتی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کر دی۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراوان مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے، لیکن ان غریبوں کو یہ پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب قرظی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لے، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایہ نصب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین پر عیب چینی کی، اور ان کے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا۔ لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے یہ جو معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ نے فرمایا، ابو الولید، کیا تم نے اپنی بات کہہ دی؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ نے فرمایا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ۔ حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو الولید، تمہیں جو سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، اللہ کی قسم، ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابو الولید، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم، وہ نہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ اللہ کی قسم، میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا کر رہے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید، اللہ کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے قطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روسا قریش کی بات چیت۔ عتبہ کی مذکورہ پیشکش کا جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اس سے قریش کی توقعات پورے طور سے ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ کے جواب میں ان کی پیشکش کو ٹھکرانے یا قبول کرنے کی صراحت نہ تھی، بس آپ نے چند آیات تلاوت کر دی جنہیں عتبہ پورے طور پر سمجھ نہ سکا اور جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ اس لیے قریش نے آپس میں پھر مشورہ کیا، معاملے کے پہلوؤں پر نظر دوڑائی اور سارے امکانات کا غور و خوض کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس کے بعد ایک دن سورج ڈوبنے کے بعد کعبے کی پشت پر جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔
آپ خیر کی توقع لیے ہوئے جلدی سے تشریف لائے۔ جب ان کے درمیان بیٹھ چکے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہیں جیسی عتبہ نے کہی تھی، اور وہی پیشکش کی جو عتبہ نے کی تھی۔ شاید ان کا خیال رہا ہو کہ ممکن ہے تنہا عتبہ کی پیشکش کرنے سے آپ کو پورا اطمینان نہ ہوا ہو، اس لیے جب سارے روسا مل کر اس پیشکش کو دہرائیں گے تو اطمینان ہو جائے گا اور آپ اسے قبول کر لیں گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ بات نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں لے کر آیا کہ مجھے آپ کا مال مطلوب ہے یا آپ کے اندر شرف مطلوب ہے یا آپ پر حکمرانی مطلوب ہے، نہیں، بلکہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں، لہذا میں نے آپ لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ لوگوں کو نصیحت کر دی۔ اب اگر آپ لوگ میری لائی ہوئی بات قبول کرتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نصیب ہے، اور اگر رد کرتے ہیں تو میں اللہ کے امر کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس جواب کے بعد انہوں نے ایک دوسرا پہلو بدلا، کہنے لگے، آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ہمارے پاس سے ان پہاڑوں کو ہٹا کر کھلا ہوا میدان بنا دے اور اس میں ندیاں جاری کر دے، اور ہمارے مردوں بالخصوص قصی بن کلاب کو زندہ کر لائے۔ اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے ان کی اس بات کا بھی وہی جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا پہلو بدلا، کہنے لگے، آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دیں جو آپ کی تصدیق کرے اور جس سے ہم آپ کے بارے میں مراجعہ بھی کر سکیں، اور یہ بھی سوال کریں کہ آپ کے لیے باغات ہوں، خزانے ہوں اور سونے چاندی کے محل ہوں۔ آپ نے اس بات کا بھی وہی جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چوتھا پہلو بدلا، کہنے لگے کہ اچھا تو آپ ہم پر عذاب ہی لا دیجئے اور آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیجئے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا اختیار اللہ کو ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے رب کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ سے سوال جواب کریں گے اور آپ سے مطالبے کریں گے کہ وہ سکھا دیتا کہ آپ ہمیں کیا جواب دیں گے، اور اگر ہم نے آپ کی بات نہ مانی تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ پھر اخیر میں انہوں نے سخت دھمکی دی اور کہنے لگے، سن لو، جو کچھ کر چکے ہو اس کے بعد ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ یا تو تمہیں مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ آپ کو غم و افسوس تھا کہ جو توقع آپ نے باندھ رکھی وہ پوری نہ ہوئی۔ ابو جہل رسول اللہ کے قتل کا اقدام کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر واپس تشریف لے گئے تو ابو جہل نے انہیں مخاطب کر کے پورے غرور و تکبر کے ساتھ کہا، برادران قریش، آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے آپ لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، چاہے میری حفاظت کریں، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہو کر گزرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور
ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ پخ تھا اور اس قدر مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے۔ وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں۔ وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن ساخ کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے۔ سودے بازیاں اور دستبرداریاں۔ جب قریش ترغیب و تحریض اور دھمکی و وعید سے ملی جلی اپنی گفتگو میں ناکام ہو گئے اور ابو جہل کو اپنی رعونت اور ارادہ قتل میں منہ کی کھانی پڑی، تو قریش میں ایک پائیدار حل تک پہنچنے کی رغبت پیدا ہوئی تاکہ جس مشکل میں وہ پڑ گئے تھے اس سے نکل سکیں۔ ادھر انہیں یہ یقین بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی باطل پر ہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ لوگ ڈگمگا دینے والے شک میں تھے، لہذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کی جائے۔ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے مل جائیں اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنے کے لیے کہا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے تو اس طرح وہ بھی اس حق کو پالیں گے۔ ابن ساخ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد، آئیے جسے آپ پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے آپ بھی پوجیں، اسی طرح ہم اور آپ اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر آپ کا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود آپ کے معبود سے بہتر ہو تو آپ اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی جس میں اعلان کیا گیا، جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا۔ اب بن حمید وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش نے کہا، اگر آپ ہمارے معبودوں کو تبرک کے طور پر چھوئیں تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر پوری سورت نازل ہوئی۔ ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ہم 1 سال آپ کے معبود کی پوجا کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ کہہ دیں کہ اے نادانو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس قطعی اور فیصلہ کن جواب سے اس مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی، لیکن پھر بھی قریش پورے طور سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے دین سے مزید دستبرداری پر آمادگی ظاہر کی۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس میں بھی کچھ تبدیلی کریں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں تبدیلی کر دو۔ اللہ نے اس کا جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اس کے ذریعے یہ راستہ بھی کاٹ دیا۔ چنانچہ فرمایا، آپ کہہ دیں مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں اس میں خود اپنی طرف سے تبدیلی کروں، میں تو محض اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میرے طرف کی جاتی ہے۔ میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔
اللہ نے اس کام کی زبردست خطرناکی کا ذکر اس آیت میں بھی فرمایا، اور قریب تھا کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس سے یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے تاکہ آپ ہم پر کوئی اور بات کہہ دیں، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، اور تب ہم آپ کو دوہری سزا زندگی میں اور دوہری سزا مرنے کے بعد چکاتے، پھر آپ کو ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ ملتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔